صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ مجھ پہ صلی اللہ علیہ یا اللہ تعالیٰ دی تو سنہ قرآن درود ربی کرم شفیع مسلم علیہ وسلم نبی محترم محمد مصطفیٰ شبیہ صلی دوجہ مار کے اسرہ صدری کائنات مخری موجودات باعثی حقیقی کائنات اصلی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جامع کائنات ورگی جامع جہانی کائنات برداری مدینہ روحی قلبوسی محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام در نبی بشکر دعا معزز احترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھی تیرے بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین محترم لا تعداد شکری اللہ کی حسین اس ملکی کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دیا مقدس گھڑیاں عطا فرما کے اپنا تے اپنی محبوب دی یاد دے وچ کچھ گھڑیاں وہ بھی مسجد وچ آ کے بسر کرن دی توفیق عطا کی کیونکہ پھر بھی جمعۃ المبارک کا جڑا ٹائم ہے لیکن پھر بھی تاڑی صاحب نے تاڑی لنچے لوگ اپنے کاروبار میں مصروف نے سواریاں چلا رہے ہیں دکانہ والے دکانہ چلا رہے ہیں ریڑیاں والے ریڑیاں لگا رہے ہیں ادارے وچ کام کر رہے ہیں مختلف طبقیاں دے لوگ اللہ اس دے رسول دی آواز دے لبیک کہندی توفیق نہیں اس واسطے اللہ رسول اللہ اکرم اخلاقی کائنات نے جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں عطا فرما کے سانوں ابتدائی وقت دے وچ آ کے مسجد وچ توفیق عطا کیتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھو 8 دن تو بعد ایک جمعۃ المبارک یا ایک گھڑیاں ہی نہیں کہ جن وچ سانوں آ کے کچھ اللہ دے رسول پاک دی بات سنن دا موقع ملا ہے۔ مینوں یہ دسو باقی یہ دے کہ دیکھو زیادہ رنجے روپی نے ماہ ربیع الاول دے وچ آندی ہے کہ چلون دے وچ کوئی زیادہ پروگرام کران دے وچ ہے جی مساجد دے وچ مختلف جگہ تے پروگرام ہوندے نے اوتھے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات سنن دا موقع ملدا ہے۔ باقی دیکھو 8 دنوں تو بعد ایک جمعۃ المبارک یہ کہ جن دے وچ سانوں کوئی دم پہ آج اللہ دے رسول سے بات سننی لیکن اسی اگر اسروں بھی ممکن اسی غنیمت نہ جانتے ہیں اسی پرواہ کریے ٹھیک ہے
جدو 5 منٹ رہ جان گے تقریر ختم ہونے چلے جاؤں گے، 10 منٹ رہ جان گے چلے جاؤں گے۔ مسلمان کیسی تیری زندگی ہے؟ 8 دن تو بعد بھی جنہیں ایک اللہ دے رسول دی طرفوں ایک ذریعہ ہے اللہ دے رسول دی کوئی بات سنن دا، اپنی آپ کو سوارن واسطے، اپنے آپ کو بہتر کرنے واسطے، وہ بھی اسی سنن واسطے تیار نہیں۔ اتنا بھی ساڑھے کو ٹائم نہیں، اتنی وہ بد نصیب نہیں کہ جڑے 8 دن تو بعد بھی بڑی اپنے آپ کو غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے تیاری کر کے مسجد وچ نہیں آ سکتے۔ اس واسطے انہاں دے مدد مقابل جڑے ماشاءاللہ ابتدائی وقت 12:30 پون 1 کی مسجد وچ آ جاتے ہیں، یقیناً وہ بڑے ہی خوش نصیب نے۔ اللہ دے رسول دی توفیق و عنایت دینا، اللہ دے رسول دا بڑا کرم۔ اس واسطے اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہ شکری دا ماشاءاللہ اگر میرا مطلب شکر ادا نہیں کر دے نہ مطلب نہ شکری دین دا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے ایک چیز عطا کی کہ توفیق دیتی ہے، جو بھی ہے اللہ رب العالمین چھین سکتا وہ مالک۔ اس بات سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خاص طور پہ دین دی دولت کے خاص طور پہ دین دی کچھ بھی دولت مل گئے کسی بھی بہانے بنا کہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دین کی دنیا بھی ہمارا طور پہ ٹھیک ہے، میرا مالک کا شکر ہے، تو رزق دیتا ہے، تو روزی دیتی ہے، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ لیکن دین کی دولت خاص طور پہ کسی بھی بہانے مل جاتی ہے، یہ ڈاٹا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے۔ یہ 2 گھڑیاں اپنے محبوب دے دین تے چلن دی یا سنن دی یا کرن دے مینوں موقع دا۔ عزیزان من قرآن مجید جو قائم مقدسہ تڑے صاحب جنہی تلاوت کی تھی خلا کی عزیز نے ارشاد وچ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں فرمایا کہ فرشتوں میں زمین سے اپنا خلیفہ بنا لگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، زمین اپنا خلیفہ بنا لگا۔ قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، رب العالمین وہ بنائیں جس زمین تے جا کے خون ریزیاں تے فساد کرے گا۔ قال اللہ رب العالمین ہیں تے کہہ لیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، رب العالمین تیری تسبیح واسطے سی ہیں، تیری تسبیح پاکی تیری بیان کر رہے ہیں، سی کافی نہیں۔ قال اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جانتے، جو میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ خلیفہ اللہ رب العالمین نے بنایا جناب آدم علیہ السلام بنا کے، جناب آدم علیہ السلام نے سر پہ اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے اللہ رب العالمین۔ خلیفہ کی مدینہ آپ کو پتہ ہے نائب یا خلیفہ ہیں دنیا پیچھے، اس کو آپ مانے کیا لیا جاتا ہے کہ فلاں نے اپنا خلیفہ بنا دے، فلاں نے اپنا نائب بنا دے، کہ جس بندے ہیں پتہ ہوئی کہ میں دنیا تے نہیں رہنا، میری چند مہینے چند دن یا چند سال زندگی ہے، میں اپنا نائب کس نے بنا دیا۔ ایک دوسرے کسی نے اپنا مثال اور سیاست میں کسی نے باہر جانا ہے تو پیچھے اپنا نائب بنا دیتا، جنہیں ذکر میں میرا نائب صدر وزیر اعظم سیکرٹری جو بھی ہے، وزیر خزانہ مثال کے طور پر جتنے بھی گورنر فلاں جو بھی ہے، کسی نے دنیا کو جانتا ہوا کہ میں اپنا پیچھے نائب بنا دا، یا ویسی کسی نے ملک کو باہر جانا جی میں اپنا نائب بنا دا تاکہ جرا کام میں پیچھوں چلتا رہے، کام مس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین دی ذات الحی القیوم، وہ ساری کائنات قائم رکھنے والی
ازل تو ابد تک وہ واجب الوجود ہے، ان کا وجود نہ ہوئی کائنات کچھ نہیں، نہ وہ فنا ہو سکتی ہے ذات، نہ کسی آن جان کو پاک وہ ذات۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس ذات، ہر عیب تے خالق کائنات نے پھر نائب بنایا ہے، خالق کائنات نے نائب اس واسطے بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ساری مخلوقات وچوں اللہ رب العالمین انسان کی عظمت کو اجاگر کر رہا ہے، انسان دی شان، انسان دی عظمت دکھان واسطے بلندی ساری مخلوقات کتنی پتنی ہوتی 18,000 اونت وچوں ایندہ مترادف معنی کی کہ اشرف المخلوقات، جتنی بھی مخلوقات نے اس نے خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنائے تھے انسان بنایا ہے، اس واسطے خالق کائنات نے انسان عظمت، انسان دی بلندی، انسان دی ساری کائنات اپنی مخلوقات جو عظمت دکھان واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے تمام مخلوقات جو انسان دے سر پہ اللہ رب العالمین نے اپنی خلافت دا تاج رکھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فِي الْأَرْضِ، اس واسطے اللہ رب العالمین حضرت جناب آدم علیہ السلام تخلیق فرما کے اللہ رب العالمین نے آپ دی سر پہ اپنی خلافت عطا کی۔ سمجھ آئی جی بات؟ بولو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ دیکھ لیں جی، تے اللہ رب العالمین نے کرم کا ماشاءاللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے جی، تے ماشاءاللہ جی چلو میری بات ہے نہیں، اللہ رب العالمین دی یہ ٹھنڈک کی کرم نوازی کی ان دے اللہ دی تعریف بیان کرتے ہو، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خالق کائنات نے فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں اے زمین سے اپنا نائب بنانے والا وا، اے خلیفہ بنانے والا وا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بنائے گا ایک زمین دے جا کے ایک خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، نہ ہم مسبح ہوئے حمدی کا، اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، خالق عظیم نے فرمایا جو میں نہ تسی جانتے، یہ جو میں نہ تسی جانتے۔ خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام تخلیق فرما کے اپنی خلافت کا تاج سجا دیتا ہے، جب سجایا ہے فرشتوں نے کیا رب العالمین نہ سجا خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فساد کرے گا، جب کوئی مسلمان میری سید قوم امتی کوئی نوجوان ہے، کوئی نوجوان ہے، جدوں کدے شہری دے ویلے اٹھ کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر قیام کردا ہے، یہ قیام کر کے کہندا ہے سبحان اللہ میرے مالک تو ہر ہے تو پاکی سارے
تیرے واسطے نے کبھی قیام دے اندر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میرے مالک ساری تعریفاں دا مالک تو ہے الرحمن الرحیم کتنا رحمان ہے رحیم ہے کبھی رکوع دے اندر جا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم فرشتوں کہتا ہے فرشتوں یہ دیکھو جنہ دے بارے تسی کہندے سو یہ خون ریزیاں کرے گا یہ فساد کرے گا کبھی قیام دے کھڑا ہو کے سبحان اللہ دے برد کر رہا ہے یہ کبھی قیام دے وچ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے یہ کبھی رکوع وچ جا کے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے ایک کبھی رکوع تو اٹھ کے کہہ رہا ہے ربنا لک الحمد میرے مالک ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے ایک کبھی سجدے وچ جا کے کہنا سبحان ربی اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں اے زمین تے چاٹی مارو جنہ دے بارے تسی کہندے سو اے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں میں تانوں نہیں سیکھیا انی عالم ما لا تعلمون فرشتوں نے کیا سی جو میں جاننا تسی جاننا سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں میں یہ جاننا سا مینوں پتا سی کچھ ایسے ہوں گے یہ جڑے خون ریزیاں کریں گے یہ فساد کریں گے لیکن میں یہ بھی جاننا سا کچھ ایسے بھی ہوں گے رات اٹھ کے میری یاد کرن گے کچھ ایسے بھی ہوں گے ادھی رات اٹھ کے میری یاد کریں گے میاں صاحب فرماتے ہیں بے دردانوں نیند پیاری ایک جڑے بے درد نے وہ سو جاندے نے لیکن جنہاں درد ایمان دی یادی انہاں نوں نیند نہیں آندی جناب آدم علیہ السلام اللہ کے کائنات نے آپ کو پیدا کر کے بنا کے اللہ کی کائنات نے خلافت تاج سر تے سجایا ہے جدوں سجایا ہے سجا کے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کی حکم دیتا ہے اسجدوا لآدم اے فرشتوں آدم سجدہ کرو آدم سجدہ کرو سارے کچھ اللہ رب العالمین کے بہت جوڑ کے الہ العالمین یہ جنوں سجدہ کروا رہے ہیں انہیں تیری بارگاہ میں کوئی سجدہ نہیں کیتا ادھر روح پھونکیے ادھر حکم دے کے سجدہ کرو آدم نے ایک رکوع نہیں کیتا ایک قیام نہیں کیتا آدم نے ایک سجدہ نہیں کیتا رب العالمین نے تینوں عزتاں دے رہا ہے جنہیں ایک قیام نہیں کیتا جنہیں ایک رکوع نہیں کیتا جنہیں ایک تحیات
آدمی بیٹھا جنہیں کو سجدہ نہیں کیتا انہوں عزتہ دے رہے ہیں کہ کتنا نے کو عزتہ دے رہے ہیں جنہوں نے ہزارہ لکھا کروڑا سال تیری عبادت کی تیری بارگاہ نے قیام کیتا ہے لکھا سال تیری بارگاہ کی رکوع کیتے نے سجدے کیتے نے اتحیات کتنی تیری عبادت کیتی ہے الہ العالمین لیکن ایک سجدہ نہیں کیتا وہ سجدہ کروا رہے ہیں ایک جنہوں نے لکھا سال سجدے کیتے نے انہوں کہہ رہے سجدے کرو یا رب العالمین اسی دے ساری عمرے سنتے رہے اسی یہی سنتے رہے تیری بارگاہ دے اندر عزتاں ملدیاں نے اللہ اللہ کرم دے نال ملدیاں نے تیری بارگاہ دے اندر عزتاں ملدیاں نے قیام کرم دے نال ملدیاں نے تیری بارگاہ میں عزتاں ملدیاں نے رکوع کرم دے نال ملدیاں نے تیری بارگاہ میں عزتاں ملدیاں نے سجدے کرم دے نال ملدیاں نے الہ العالمین اج تک علماء کرام دے کولو اج تک مقررین دے کولو اج تک خطباء دے کولو اسی ہوئی سنتے آئے اور نماز پڑھو تہجد پڑھو چاش پڑھو اوابین پڑھو جتنی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر نوافل نے فرائض نے واجبات نے سنن نے اسی یہی سنتے رہے تیری بارگاہ دے اندر عزتاں ملدیاں نے تیری عبادت اور ریاضت کرن دے نال ملدیاں نے لیکن الہ العالمین سمجھ نہیں آ رہی جتنا لکھاں سال تیری عبادت کیتی ہے انہوں کہہ رہے سجدہ کرو جن ایک سجدہ نہیں کیتا ایک رکوع نہیں کیتا ایک قیام نہیں کیتا انہوں عزتاں دے رہے ہیں انہوں شرف عطا کر رہے ہیں انہوں بلندی عطا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندے تینوں سمجھ نہیں آئی اے میں دسنا چاہنا وا کہ آدم سجدہ میں کیوں کروا رہا وا اس واسطے کہ میرے آدم دے متھے دے اندر میلاد والے مصطفیٰ دا نور میلاد والے مصطفیٰ دا نور اس واسطے میں دنیا نو قیامت تک دسنا چاہنا وا اے میری بارگاہ دے اندر مقام اگر ملتا ہے اے میری بارگاہ دے اندر اگر بلندی تے عظمت ملتی ہے تے عبادت نال نہیں بلکہ مصطفیٰ دے نور دی نسبت نال ملتی ہے جنہاں ایک سجدہ آدم نے کیتا ان سجدہ ہو رہا ہے جنہیں لکھاں کروڑاں سال شیطان دے اتنی عبادت ہے اللہ جی جتنے آسمان نے ان دی عبادت ان آسمانہ دے زمینہ سے تقسیم کر لیے کہ اللہ دے آسمان دے زمینہ ختم ہو جائے اتنی ان کی عبادت ہے اتنے سجدے کروڑاں سال دی عبادت ہے اللہ رب العالمین انہوں کہہ رہے کہ سجدہ ہے آدم سجدہ کی کوئی سجدہ نہیں کی اللہ نے دسیا ہے کہ میری بارگاہ کے اندر اگر مقام ملتا ہے کہ کس وجہ تو ملتا ہے نسبت دی وجہ اچھا خالق کائنات نے فرمان اسجدوا لآدم سجدہ کرو فسجدوا سارے سجدے وچ گر پے الا ابلیس کھڑا ہے اب واستکبر انکار کیتا تکبر کیتا ہے وکانا من الکافرین اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس میں جب کیا سی سجدہ کیوں نہیں کیا کی
وہ کہنے لگا کہ حدیث کہنے لگا رب العالمین میرا بھی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے رب العالمین میرا عقیدہ ہے کہ بس اللہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، میرا یہ عقیدہ ہے کہ بس اللہ کو مانو کسی اور کو نہیں مانو۔ عزیز شیطان کہنے لگا رب العالمین میرا عقیدہ ہے، رب العالمین نے فرمایا شیطان تیرا کی عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا رب العالمین میرا عقیدہ ہے لیکن صرف تینوں مننا ہے، تینوں مننا ہے، تینوں مننا ہے، کسی اور نہیں کرنا۔ رب العالمین تیری توحید کو خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو تمہیں تینوں توحید کا پتہ ہے کہ منوں بتائے منوں دسن دے آئے، کہنے لگا تیسرے تینوں مننا ہے کسی اور نہیں، نہ کسی دل پیارے نہیں، کسی نے نہیں من سکتا، صرف تینوں مننا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا اے میری بارگاہ جو نکل جا کمینے آ، اے نکل جا میری بارگاہ جو بلندیاں مردودیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک قیامت تک واسے لانا سے توفہ دیتے ہون کوئی بندہ اگر من ثابت کر دے کہ شیطانی نہ کیا ہے کہ رب العالمین میں تینوں مناوا، اے میں تینوں مناوا، میری تیرے نال ہی محبت ہے، اے میں تینوں مننا تینوں مننا تینوں مناوا۔ اگر کوئی بندہ بڑا چھوڑا ہو کے کبھی میں اللہ نو بڑا مناوا، وہ چھوڑے ہوں تیرا کمینے کو تیوں کی ران کرنے آئے کہ شیطان نے کیاسی میں اللہ رو مانناوا، اللہ رو مانناوا ہون کوئی بندہ تمہیں ثابت کر دے کہ شیطان نے جب گئے آئے لوگی کہنے سن اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ میں کہ شیطان دے کہن دے اگر اللہ رب العالمین دی طرفوں اون نے ایک من رحمت آئی ہے آدھا دے ایک من رحمت رہن دے، اللہ رب العالمین کی طرفوں 20 کلو رحمت ہی بتا دے، 20 کلو ہی 10 کلو ہی بتا دے، 10 کلو ہی 5 کلو ہی بتا دے، 1 کلو ہی بتا دے، اور کلو رحمت نہیں ایک پائیا رحمت ہی بتا دے، ایک پائیا ہی نہیں ایک شٹاکی بتا دے، ایک شٹاکی نہیں وہ ایک تولا ہی بتا دے، ایک تولا ہی نہیں۔ وہ میں کیا جے اونے قیاسی رب العالمین نے تینوں ہی منناوا، اے جے اینا کہنے ایک لائی دے دانا برابر بھی اللہ کی رحمتوں دے دی آئیے، کہ پھر میں جھوٹا میرے پیر جھوٹے میرے امام جھوٹے میری لبائی قوالے جھوٹے میری دعوت اسلامی جھوٹی میرے پیران نظام جھوٹے میری سنی تحریم جھوٹی کہ ان دے دے ایک رائی دے دانا برابر بھی رحمت ہے، یہ رائی دے دانا برابر بھی رحمت نہیں بلکہ الٹا لعنتی یوم الدین ہے۔ اللہ نے ایک رائی دے دانا برابر بھی رحمت نہیں بلکہ قیامت تک لعنت دے توب پا کے کھڑ دیتا ہے۔ پھر سوچ رہے پھر سوچ رہے پھر سوچ رہے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کو سوا کسی کو نہیں مننا، پھر دیکھ رہے کہ تیرا بھی عقیدہ شیطان ورگاتے نہیں، کہ تیرا عقیدہ جھوٹا نہیں۔ عزیزاً من اللہ رب العالمین نے شیطان کو پوچھا ہے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ سالم سجدہ کیتا کیوں نہیں کیتا؟ یہ کہنے لگا رب العالمین نے اس واسطے سجدہ نہیں کیتا کہ اس نو آدم کو مٹی تو بنائے تو منو آگے مٹی تو فضل اس واسطے میں سجدہ نہیں کیتا۔ اسی کو ایمانداری سو اللہ رب العالمین نے شیطان کو کس چیز کو بنایا ہے؟ بولو گے نہیں بولو گے، بولو پھر میں نسل آگ تو بنائے ہوں اچھی بولو شیطان اللہ رب العالمین نے کس چیز کو بنایا ہے؟ آگ تو بنایا
تے انسان اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ مٹی کو بنایا ہے۔ تے شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے رب العالمین انہوں تو مٹی تو میں تے مینوں اگ تو بنایا ہے تے اگ مٹی تو افضل اس واسطے میں انہوں سجدہ نہیں کرتا۔ میرے مالک رب العالمین شیطان کی یہ گل انہوں نے سچ بولیا ہے کہ تیری بارگاہ اندر سچ بولنا کی سزا یہ رب العالمین اے تو قیامت تک ان دے گلے چ لعنت دی توپ پاک نہ کر دیتا ہے رب العالمین ان کی سچ کی۔ عزیزان توجہ کریں، اللہ کے عظیم فرمانا چاہتا ہوں اے میرے بندے ان دے کوئی شک نہیں ایک شیطان میں اگ کو بنایا ہے، انسان مٹی کو بنایا ہے، کوئی شک نہیں شیطان اگ کو بنایا ہے، انسان مٹی کو بنایا ہے۔ رب العالمین شیطان نے وہی گل کہی سی کہ میں اگ تو بنیا وا اے مٹی تو بنیا ہے۔ رب العالمین شیطان سچ گیا ہے ان کے گلے وچ قیامت تک لعنت تو کیوں پا دتی وکان من الکافرین کافر جو کیوں بنا دتی۔ اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ شیطان میں اگ کو بنایا ہے، انسان مٹی کو بنایا ہے، لیکن لعنت تو کیوں پائے نہیں او کمینہ ہے، او کمینہ ہے، او کمینہ ہے۔ ایک جن نے کائنات وچ گستاخی دی ابتدا کی تھی کہ رب العالمین کے فرمایا انہیں کوئی ایمان نے آدم دا بنیا مٹی دا مجسمہ تے دیکھا ہے پر اندے جڑا اپنے میلاد والے مصطفیٰ کا نور رکھیا ہے اس نور کا زمین نے حیا نہیں کیتا ہے، اس نور کا اس کی حیا نہیں بلکہ کائنات نہیں۔ اچھا کیوں کیا ہے؟ آدم تخلیقی کو رب العالمین نے فرمایا آدم کی تخلیق کو پہلے ہر پاسے جنات نے فرشتے نے اللہ 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 فرشتے نے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قیام وچ نے، سجدے وچ نے، رکوع وچ نے، اللہ اللہ ہوئی ہر پاسے۔ اچانک اللہ نے فرمایا فرشتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کا مطلب ہے کلی اللہ 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 مجھے پسند نہیں، یہ مطلب کہ کلی اللہ 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 مجھے پسند نہیں۔ اگر اللہ کو پسند نہیں تو اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنانے کی لوڑ ہی کسی کی میں فرشتہ نے کیا کہ رب العالمین نحن نسبح بحمدک، اسی تیری تسبیح بیان کرنے تیری پاکی بیان کرنے رب العالمین نے اے تینوں کی لوڑ خلیفہ بنانے لائی۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین فرمائے انی اعلم ما لا ترجون، میں جانا کچھ نہیں کروں۔ کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین کی نیتوں بھی جانتا ہے، مالک کی نیتوں بھی جانتا ہے کہ سارے سینے دے سی قیامت تک جو ہے انہیں مالک جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ لیکن اس نے آدم کیوں بنایا؟ آدم اس واسطے خالق کائنات نے کہ انہاں فرشتہ دے جڑے مسئول اللہ دی عبادت کر رہے سن، اللہ اللہ کر رہے سن، ہے عبادت و ریاضت اللہ رب العالمین دی کر رہے سن۔ انہاں مسئولوں دے وچ انہاں پاکاں دے نال مل کے ایک اندر دا کمی بنا، ایک اندر دا بدماش ایک اندر دا کالا ایک اندر دا بدماش، اور انہاں دے نال رل کے وہ بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح انہاں دے لباس ہے اسی طرح انہاں دا لباس، جس طرح انہاں دی داڑھی اس طرح انہاں دی داڑھی، جس طرح تسبیح اس طرح تسبیح، ہر وضع سب کچھ اسی طرح اللہ تے جاندا سی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہ دی کمینگی ان دا بغض ان دا جو اندر کالا ہے وہ باہر کٹنا سے اللہ رب العالمین نے اپنے آدم تخلیق کر کے فرمایا کہ میرے آدم سے
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مالک اس سجدہ کیوں کروائی؟ رب العالمین فرماتے اس واسطے سجدہ کروایا ہے تاکہ جب آدم میں کما کر کے سجدہ کرو میں تے جاننا ہے میں تے جاننا لیکن دنیا کو دسنا چاہنا کہ جب تک کما گا نا کہ سجدہ کرو تے جنہاں دے دلاں وچ میرے نبی دی تعظیم موجود ہے وہ سجدہ کر لیں گے تے جن دے دل وچ میرے نبی دا بغض ہے وہ اکڑیا رہے گا تے وکان من الکافرین تے وہ کبیلہ ہو جائے گا تے میں ذرا پوچھنا فرشتیاں کو کہ فرشتوں تک اتنی دیر پتہ نہیں چلیا تاڈے نال رہیا ہے کہ یہ کمینہ ہے یہ بدماش ہے تمہیں پتہ نہیں چلیا نہ کسی پوچھا کسی حسری دے کو منٹی کے دن کے سرکاری دسو کہ انہاں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلے وہ میرے پتہ کی جواب دے دے سنی ذرا اتنا نقطہ ہے کہ مجھ آگے بولا مجھ ہے اسی پتہ ہی اتنا نقطہ ہے کہ مجھ ہی لگے بولی بات وہ منو بھی کہتے نہیں وہ کہتے نہیں سرکار میں کہ سرکار دسو انہاں چکر فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلے انہاں دینا رہ کی عبادت کر انہاں تبلیغ کرے اجازت اللہ دی لیکن وہ پتہ نہ چلے کہ جو پالا ہے وہ جواب یہ دیندے نے وہ جب سنی جملہ وہ کہندے نے عبادت دا پردہ ہی ایڈا بڑا ہے کہ بڑے بڑے خالیاں نوں چھپا دیتا ہے عبادت ہے اج لوگ کہتے نہیں جی دیکھو یہ کیا بات ہے ان تبلیغ دی کیا بات ہے ان تسبیح دی کیا بات ہے ان دی میں کہنا چٹے لباس دی کیا بات ہے ان دی امام شریف دی کیا بات ہے ان دی داڑھی دی کیا بات ہے کیا بات ہے مسجد ہٹ گیا انہوں کوئی خیال ہی نہیں اور میں کہ سردار کو دے کے رہے اللہ دی زمین کا آسمان مک جا ان دی بات نہ ملکے تینوں کسی انسان بن لے کے تو سوچ نہ سمجھنا کتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سکتا ہی اگر کسی نے نیک پر جانا ہی کسی نیک رو جاننا ہی بولنا ہی عبادت بچنا تو نہیں بلکہ ان کے سامنے نبی کی تعظیم دی بات کری اگر ان کے چہرے پہ اگر روشن ہو گیا تو سمجھی میرا محب میرا پیارا ہے وہ چہرے پہ 12 بات کے سمجھی اندروں کا اللہ دے پیارے ہوندہ معیار عبادت دل تختی دے لے اللہ دے پیارے ہوندہ معیار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ کوئی بات قبول ہے قرآن نوتر ہوئے تے مالک کٹلے میں 100 باری سمجھتا ہے اللہ نے کر دیتا رب العالمین میں اتنی سالہ دی لکھا سالہ دی عبادت میرے مالک شرعان نے کر اللہ رب العالمین فرمائے نکل جا تیری عبادت میں چلے وچ ہونی اگر تیرے دل وچ میرے نبی دی تعظیم ہی موجود نہیں ہے اللہ دنیا بڑے بڑے لوگ لگے کرتے ہیں لیکن اپنی عقیدے کو بچا خدا دی قسم اپنی عقیدے کو بچا یہ کوئی چیز ہے بات ختم کر لگا کہ تیسرا سوال خبر ہے کہ اتنے جا کے اور فرشتہ نے پوچھنا ہی تسبیح دے بارے مصطفیٰ دے بارے دنیا میں کی کہنا یہ عقیدہ رکھنا سکے ہر جگہ میں یہ بھی بار بار کہنا کہ قبر کے کوئی سوال کیتی کی نجات ہے فرشتہ نے کہنا تسبیح دے بارے کی عقیدہ رکھنا سکے وہ تھی جو کچھ ہے سامنے آ جائے یہ تے چھپیا کہنا نہیں ہے تیری عبادت کیا دیکھ رہی نہ کیا بات ہے تیری تسبیح ہر ویلے تیری کیا بات ہے اس طرح جو اکٹھے ہو جو عبادت نماز اور نبی کو تبلیغ کو تعلیم کو لیکن وہ تھی قبر سوالی تسبیح دے بارے کی کہنا میرے مصطفیٰ دی غلامی وچ میرے آقا دی نسبت وچ اپنا سب کچھ قربان کر دے اگر دنیا میں قبر وچ حشر وچ خلاصہ بھی اگر کامیابی ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے سچی عقیدت محبت وچ اللہ رب العالمین